ایک نوجوان خواب میں دیکھا کہ اس کو بڑی زور سے پیاس لگی۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ پانی ڈھونڈ رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد اسے پانی ملا۔ سامنے سمندر دیکھا تو سمندر کے کنارے پہ بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر پانی اٹھا کر جیسے منہ کے پاس لایا، جیسے ہی پانی پینے لگا پیچھے مڑ کر دیکھا کہ شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ دل میں سوچا کہ اگر پیاس بجھاتا ہوں تو شیر کا میں نوالا بن جاؤں گا۔ پہلے شیر سے بچا جائے پھر پیاس بجھائی جائے گی۔ یہ نوجوان آگے دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے۔ اب یہ نوجوان جگہ ڈھونڈ رہا ہے، کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے تاکہ شیر سے بچا جائے۔ یہ نوجوان دوڑتے دوڑتے ایک گڈھے میں کود گیا۔ اس گڈھے میں 2 ٹہنی لٹکی ہوئی تھی تو وہی ٹہنی کو پکڑ کر لٹک گیا گڈھے میں۔ اوپر آ کر شیر بیٹھ گیا اور نیچے نظر جیسے کیا نوجوان نے تو کیا دیکھا کہ نیچے ایک بہت بڑا اژدہا منہ پھاڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب نوجوان دل میں سوچ رہا ہے اوپر جاؤں گا تو شیر کھا جائے گا، نیچے جاؤں گا تو اژدہا کا نوالا بن جاؤں گا، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے۔ اتنے میں 2 چوہا، ایک کالا چوہا دوسرا سفید چوہا آیا۔ اس کالا چوہا اور سفید چوہا آنے سے پہلے اس ڈال میں مدھو مکھی کا چھتا بنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چھتا بن کے تیار ہو گیا تو اس چھتے سے شہد ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا۔ اس کے منہ میں 2-3 قطرہ شہد کا گیا تو اس کی پیاس بھوک مٹ گئی۔ شہد ایک ایسی چیز ہے، شے ہے، اگر اس کو 2-3 قطرہ پی جائے تو پیاس اور بھوک مٹ جاتی ہے۔ وہ دنیا میں مست میں کھو گیا، شیر کو بھی بھول گیا، اژدہا کو بھی بھول گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ 2 چوہا، ایک کالا چوہا دوسرا سفید چوہا اسی ڈال کو کاٹ رہا ہے جس ڈال کو وہ نوجوان پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ جیسے ہی ڈال کٹنے ہی والا تھا، وہ نوجوان گرنے والا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا بستر میں پسینے سے شرابور ہے، پسینہ ہی پسینہ۔ نوجوان صبح کو اٹھتا ہے، ایک بزرگ کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا۔ بزرگ نے کہا نوجوان تو نے حقیقت خواب دیکھا ہے، سچا خواب دیکھا ہے۔ تمہارے پیچھے جو شیر دوڑ رہا تھا کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت، اللہ رب العزت کب ملک الموت کو حکم دے دے جو تیری روح کو نکال لے۔ تم جو پیاس کی تلاش میں پانی کو ڈھونڈ رہے تھے وہ تمہارے لیے دنیا تھی۔ اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے کبھی دلی، بمبئی، گجرات، مدراس، لکھنؤ، ممبئی، ہریانہ، جونپور، اتر پردیش، بنارس جاتے ہو۔ ایسے ہی تم روزی کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں سنسان بیابان جنگل میں ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جو تم نے جو غذا کھایا، جو شہد کیا، وہ تمہارے لیے دنیا کی غذا تھی۔ وہ شہد تمہارے اندر گیا تو تم دنیا میں مست ہو گئے، شیر کو بھی بھول گئے، اژدہا کو بھی بھول گئے۔ اب 2 چوہا جو کبھی ڈال کو سفید چوہا کاٹ رہا تھا، کبھی کالا چوہا، تو وہ تمہاری عمر کی دن تھے، کبھی تمہاری رات کٹ رہی ہے، کبھی تمہاری عمر کے ایام کے دن کٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی عمر قریب ہو جاتی ہے، جب تمہاری عمر پوری ہو جائے گی تو ملک الموت روح نکال لیں گے۔ اور نیچے جو اژدہا بیٹھا ہوا تھا وہ اژدہا نہیں بلکہ تمہاری قبر تھی۔ قبر یہ کہتی ہے اگر تو نے اچھے اعمال کیا ہے میں تجھے ایسے رکھوں گی جیسے اپنے ماں بیٹے کو گود میں رکھا کرتی ہے، اگر برے اعمال کیا ہے ایسے دباؤں گی کہ ادھر کی ہڈی ادھر کر دی جائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر کر دی جائے گی۔ اسی لیے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔